بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، ویلکم ٹو نالج پرلز اردو اسلامی ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت ابراہیم کی اس عظمت کے پیش نظر جو انبیاء اور رسل کے درمیان ان کو حاصل ہے، قرآن پاک کے ان واقعات کو مختلف اسلوب کے ساتھ جگہ جگہ بیان کیا ہے، ایک مقام پر اگر اختصار کے ساتھ تو دوسری جگہ پر اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ جہاں تک تورات کا تعلق ہے تو وہ بتاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر کے باشندے اور اہل فدان میں سے تھے، اور ان کی قوم بت پرست تھی، اور انجیل برناباس میں تصریح ہے کہ ان کے والد نجاری کا پیشہ کرتے تھے اور اپنی قوم کو مختلف قبائل کے لیے لکڑی کے بت بناتے اور فروخت کیا کرتے تھے، مگر خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شروع ہی میں حق کی بصیرت اور رشد و ہدایت عطا فرمائی تھی، اور یہ یقین رکھتے تھے کہ بت نہ سن سکتے ہیں اور نہ ہی دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی بول سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی نفع نقصان دے سکتے ہیں، اور نفع نقصان سے بتوں کا کوئی تعلق نہیں، اور لکڑی کے کھلونوں اور دوسری بنی ہوئی چیزوں اور ان کے درمیان کوئی فرق اور امتیاز نہیں۔ وہ صبح و شام آنکھ سے دیکھتے تھے کہ ان بے جان مورتیوں کو میرا باپ اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے اور گھڑتا رہتا ہے، اور جس طرح ان کا جی چاہتا ہے ناک کان آنکھیں اور جسم تراش لیتا ہے اور خریدنے والوں کے ہاتھ فروخت کر دیتا ہے، تو کیا یہ خدا ہو سکتے ہیں یا خدا کے مثل یا ہمسر کہے جا سکتے ہیں؟ یہی وجہ تھی کہ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا، یہ مجسمے کیا ہیں جنہیں تم لے بیٹھے ہو؟ جواب میں کہنے لگے، ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی پوجا کرتے ہوئے پایا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بلا شبہ تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ چنانچہ انہوں نے جواب دیا، کیا تو ہمارے لیے کوئی حق بات لایا ہے یا یوں ہی مذاق کرنے والے کی طرح کہتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں کہا، یہ بت تمہارے رب نہیں ہے بلکہ تمہارا پروردگار، زمینوں اور آسمانوں کا پروردگار ہے، جس نے ان سب کو پیدا کیا، اور میں اسی بات کا قائل ہوں۔ اور جب اس جلیل القدر نبی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے جود و کرم عطا و نوال کا فیضان نہایت سرعت کے ساتھ ہو رہا تھا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے انبیاء کرام کی صف میں آپ کو نمایاں جگہ دی، اور ان کو دعوت اور تبلیغ کا محور اور مرکز کو دین حنیف قرار دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا تو قوم بت پرستی، ستارہ پرستی اور مظاہرے پرستی میں اس قدر منہمک تھی کہ خدائے برتر کی قدرت مطلقاً ان کے قلوب میں باقی نہیں رہا، اور ان کے لیے خدا کی وحدانیت کے عقیدے سے زیادہ کوئی اچنبے کی بات نہ رہی۔ تب آپ نے کمر باندھ لی اور ذات واحد کے بھروسے پر ان کے سامنے دین حق کا پیغام رکھا، اور اعلان کیا کہ اے قوم، یہ کیا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پرستش میں مشغول ہو؟ تم اس قدر خواب غفلت میں ہو کہ اس بے جان لکڑی کو اپنے آلات سے گھڑ کر مجسمے تیار کرتے ہو۔ اگر وہ مرضی کے مطابق نہ بنے تو ان کو توڑ کر دوسرے بنا لیتے ہو، بنا لینے کے بعد انہی کو پوجنے اور نفع و نقصان کا مالک سمجھنے لگتے ہو۔ تم ان خرافات سے باز آ جاؤ، خدا کی توحید کے نغمے گاؤ اور اسی مالک کے سامنے اپنا سر جھکاؤ جو میرا، تمہارا اور کل کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ مگر قوم نے ان کی آواز پر کان نہ دھرا، کیونکہ گوش حق، نیوش اور نگاہ حق بین سے محروم تھی، اس لیے اس نے جلیل القدر پیغمبر کی دعوت حق کا مذاق اڑایا اور زیادہ سے زیادہ سرکشی کا مظاہرہ کیا۔ جہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش اور ان کے مذہبی، معاشرتی اور تمدنی رجحانات کا ذکر ہے تو کہا جاتا ہے کہ 2100 قبل مسیح کے لگ بھگ زمانہ میں، جسے اب عام طور پر محققین حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تسلیم کرتے ہیں، آپ شہر ار میں پیدا ہوئے۔ شہر ار کی آبادی ان دنوں 2.5 سے 5 لاکھ کے قریب تھی، بڑا صنعتی اور تجارتی مرکز تھا۔ ایک طرف پامیر اور نیل گری تک وہاں سے مال آتا جاتا تھا، دوسری طرف اناتولیہ تک اس کے تجارتی تعلقات تھے۔ جس ریاست کا یہ صدر مقام تھا،
اس کی حدود موجودہ حکومت عراق سے شمال میں کچھ کم اور مغرب میں کچھ زیادہ تھی۔ ملک کے بیشتر آبادی صنعت اور تجارت پیشہ تھی۔ اس عہد کی جو تقریریں آثار قدیمہ کے کھنڈروں میں دستیاب ہوئی ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ زندگی میں ان لوگوں کا نقطہ نظر خالص مادہ پرستانہ تھا۔ دولت کمانا اور زیادہ سے زیادہ آسائش فراہم کرنا ان کا سب سے بڑا مقصد حیات تھا۔ سود خوری کثرت سے پھیلی ہوئی تھی۔ سخت کاروباری قسم کے لوگ تھے۔ ہر ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھتا تھا اور آپس میں بہت مقدمہ بازیاں ہوتی تھیں۔ اپنے خداؤں سے ان کی دعائیں زیادہ تر درازی عمر، خوشحالی اور کاروبار کی ترقی سے متعلق ہی ہوا کرتی تھی۔ آپ جس سرزمین میں پیدا ہوئے وہاں معاشرہ 3 طبقوں پر مشتمل تھا۔ پہلے طبقے کو امیلو کہتے تھے۔ یہ اونچے طبقے کے لوگ تھے جن میں پجاری، حکومت کے عہدے دار اور لشکر کے سالار وغیرہ شامل ہوا کرتے تھے۔ دوسرا طبقہ مشکینو کہلاتا تھا۔ اس میں تاجر، اہل صنعت اور زراعت پیشہ لوگ تھے۔ اور تیسرے طبقے کو اردو کے نام سے پکارا جاتا تھا، جس میں غلام ہوا کرتے تھے۔ ان میں پہلا طبقہ یعنی امیلوں کو خاص اختیارات حاصل تھے۔ ان کی فوجداری اور دیوانی حقوق دوسروں سے مختلف تھے۔ ان کی جان و مال کی قیمت دوسروں سے بڑھ کر تھی۔ یہ شہر اور معاشرہ تھا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی۔ ان کا اور ان کے خاندان کا جو حال یہودیوں کی کتاب تالمود سے ملتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ امیلو طبقہ کے ایک فرد تھے اور ان کے باب ریاست کا سب سے بڑا عہدے دار تصور کیا جاتا تھا۔ کے کتبات میں تقریباً 5000 خداؤں کے نام ملتے ہیں۔ ملک کے مختلف شہروں کو الگ الگ خدا موجود تھے۔ ہر شہر ایک خاص محافظ خدا ہوتا تھا جسے رب البلد، بہاد دیوتا، رئیس الہی کہا جاتا تھا، اور اس کا احترام دوسرے معبودوں سے زیادہ ہوتا تھا۔ ہر شہر کا رب البلد فنار یعنی چاند دیوتا تھا، اور اسی مناسبت سے بعد کے لوگوں نے اس کا نام کمرینہ بھی لکھا ہے۔ دوسرا شہر رسا تھا جو بعد میں کے بجائے مرکز سلطنت ہوا، اور اس کا رب البلد شماس یعنی سورج دیوتا تھا۔ اور ان بڑے خداؤں کے متحد بہت سے چھوٹے چھوٹے خدا بھی تھے جو زیادہ تر آسمانی ستاروں اور سیاروں میں اور کم تر زمین سے منتخب کیے گئے تھے۔ وہ لوگ اپنی مختلف فروعی ضروریات ان سے متعلق سمجھتے تھے۔ ان آسمانی اور زمینی دیوتاؤں اور دیویوں کی تشبیہیں اور بت بنائے جاتے تھے، اور تمام مراسم عبادت انہی کے آگے بجا لاتے تھے۔ فنار دیوتا کا بت میں سب سے اونچی پہاڑی پر ایک عالی شان عمارت میں نصب کیا گیا تھا، اور اس کے قریب فنار کی بیوی فن گل کا معبد تھا۔ فنار کے معبد کے شان ایک شاہی محل سرا کی سی تھی۔ اس کی خوابگاہ میں روزانہ رات کو ایک پجارن جا کر اس کی دلہن بنتی تھی۔ مندر میں بکثرت عورتیں دیوتا کے نام پر وقف ہوتی تھی۔ ان کی حیثیت دیوداسیوں کی سی تھی۔ وہ عورت بڑی معزز خیال کی جاتی تھی جو خدا کے نام پر اپنی آبرو قربان کر دے۔ کم از کم ایک مرتبہ اپنے آپ کو راہ خدا میں کسی اجنبی کے حوالے کرنا عورت کا ذریعہ نجات خیال کیا جاتا تھا۔ اب یہ بیان کرنا کوئی ضروری نہیں کہ اس مذہبی قحبہ سے مستفید ہونے والے زیادہ تر پجاری حضرات ہی ہوا کرتے تھے۔ فنار محض دیوتا ہی نہ تھا بلکہ ملک کا سب سے بڑا زمیندار، سب سے بڑا تاجر، سب سے بڑا کارخانے دار، ملک کی سیاسی زندگی کا سب سے بڑا حاکم تھا۔ بکثرت باغ، مکانات، زمینیں اس کے مندر کے لیے وقف تھیں۔ اس جائیداد کی آمدنی کے علاوہ کسان، زمیندار سب ہر قسم کے غلے، دودھ، سونا، کپڑا اور دوسری چیزیں لا کر مندر میں نظر بھی کرتے تھے، جنہیں وصول کرنے کے لیے مندر میں ایک خاصا بڑا عملہ موجود تھا۔ بہت سے کارخانے مندر کے ماتحت قائم ہو چکے تھے۔ تجارتی کاروبار بھی بڑے پیمانے پر مندر کی طرف سے ہوتا تھا۔ یہ سب کام دیوتا کی نیابت میں پجاری ہی سر انجام دیا کرتے تھے۔ پھر ملک کی سب سے بڑی عدالت مندر ہی میں تھی۔ پجاری ہی انعام دیتے تھے۔ ان کے فیصلے خدا کے فیصلے سمجھے جاتے تھے۔ خود شاہی خاندان کی حاکمیت بھی فنار سے ہی ماخوذ تھی۔ اصل بادشاہ فنار تھا اور فرما روائے ملک اس کی طرف سے حکومت کرتا تھا۔ اس تعلق سے بادشاہ خود بھی معبودوں میں شامل ہو جاتا تھا اور خداؤں کی مانند اس کو بھی پرستش کی جاتی تھی۔
ارکا خاندان جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں حکمران تھا، اس کے بانی اول کا نام ارغو تھا، جس نے 2300 قبل مسیح میں ایک وسیع سلطنت قائم کی تھی، اور اس کی حدود مملکت مشرق میں 100 سال سے لے کر مغرب میں لبنان تک پھیلی ہوئی تھی۔ اسی سے اس خاندان کو نمو کا نام ملا، جو عربی میں جا کر نمرود ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کے بعد اس خاندان اور قوم پر مسلسل تباہی نازل ہونی شروع ہوئی۔ پہلے اعلامیوں نے ار کو تباہ کیا اور نمرود کے فنار کے بت سمیت پکڑ لیے گئے۔ پھر رسا میں ایک اعلامی حکومت قائم ہوئی، جس کے متحد ار کا علاقہ غلام کی حیثیت سے رہا۔ آخر کار ایک عربی النسل خاندان کے متحد بابل نے زور پکڑا۔ ارسا اور ار دونوں اس کے زیر حکم ہو گئے۔ ان تباہیوں نے فنار کے ساتھ ار کے لوگوں کا عقیدہ متزلزل کر دیا، کیونکہ وہ ان کی حفاظت نہ کر سکا تھا۔ تعین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ بعد کے ادوار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کا اثر ان لوگوں نے کہاں تک قبول کیا، لیکن 1910 قبل مسیح بابل کے بادشاہ مہواربی، جس کا نام اسرافیل ہی لکھا گیا ہے، اس نے جو قوانین مرتب کیے تھے وہ شہادت دیتے ہیں کہ بالواسطہ یا بلا واسطہ ان کی تدوین میں مشکات نبوت سے حاصل کی ہوئی روشنی کسی حد تک ضرور کار فرما تھی۔ ان قوانین کا مفصل کتبہ 1902 میں ایک فرانسی آثار قدیمہ کے ماہر کو ملا۔ اس کا انگریزی ترجمہ 1903 میں دا اولڈسٹ کوڈ آف لا کے نام سے شائع ہوا۔ اس ضابطہ قوانین کے بہت سے اصول موسوی شریعت سے مشابہت رکھتے تھے۔ یہ اب تک کی عصری تحقیقات کے نتائج اگر صحیح ہیں تو ان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں شرک محض ایک مذہبی عقیدہ اور بت پرستانہ عبادات کا مجموعہ ہی نہ تھا، بلکہ اس قوم کی پوری معاشی، تمدنی، سیاسی اور معاشرتی زندگی کا نظام اسی عقیدے پر مبنی تھا۔ اور اس مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو توحید کی دعوت لے کر اٹھے تھے، اس کا اثر صرف بتوں کی پرستش پر ہی نہ پڑتا تھا، بلکہ شاہی خاندان کی معبودیت اور حاکمیت پجاریوں اور اونچے طبقے کی معاشی اور سیاسی حیثیت پورے ملک کی اجتماعی زندگی اور اس کی زد میں آ جاتی تھی۔ ان کی دعوت کو قبول کرنے کے معنی یہ تھے کہ نیچے سے اوپر تک ساری سوسائٹی کی عمارت اڈھیر ڈالی جائے اور اسے اثر نو توحید الہی کی بنیاد پر تعمیر کیا جائے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز بلند ہوتے ہی عوام اور خواص پجاری اور نمرود سب کے سب بیک وقت آپ کی آواز کو دبانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصل کام دنیا کو اللہ کی اطاعت کی طرف بلانا تھا، اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کے مطابق انسانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا نظام درست کرنا تھا۔ وہ خود اللہ کے مطیع تھے اور اس کے دیے ہوئے علم کی پیروی کرتے تھے۔ دنیا میں اس علم کو پھیلاتے اور کوشش کرتے تھے کہ سب مالک کائنات کے مطیع ہو کر رہیں۔ یہی خدمت تھی جس کے لیے وہ دنیا کے امام اور پیشوا بنائے گئے تھے۔ اس کے بعد یہ امامت کا منصب ان کی نسل کی اس شاخ کو ملا جو حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے پلی اور بنی اسرائیل کہلائی۔ اس میں انبیاء پیدا ہوتے رہے۔ اس کو راہ راست کا علم دیا گیا۔ اس کے سپرد یہ خدمت کی گئی کہ اس راہ راست کی طرف اقوام عالم کی رہنمائی کرے۔ یہی وہ نعمت تھی جسے اللہ تعالیٰ نے بار بار اس نسل کے لوگوں کو دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر اور اپنی قوم کے جمہور کو ہر طرح سے بت پرستی کے مصائب ظاہر کر کے انہیں اس سے باز رکھنے کی سعی اور کوشش کی، اور ہر قسم کی پند و نصاح کے ذریعے ان کو یہ بارآور کرانے میں اپنی ساری قوت صرف کر دی کہ یہ بت نہ تو تمہیں کوئی فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ ہی تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ کہ تمہارے کہنوں اور پیشواؤں نے ان بتوں کے متعلق تمہارے دل میں یہ غلط خوف بٹھا دیا ہے کہ ان کے منکر ہو جاؤ گے تو وہ غضب ناک ہو کر تم کو تباہ کر ڈالیں گے۔ آپ اپنی قوم سے فرماتے ہیں کہ یہ اپنے اوپر آئی ہوئی مصیبت کو بھی نہیں ٹال سکتے، مگر آپ کے باپ آزر اور قوم کے دلوں پر متعلق اثر نہ ہوا، اور وہ اپنے دیوتاؤں کی خدائی قوت کے عقیدے سے کسی طرح باز نہ آئے تھے، بلکہ کہنوں اور سرداروں نے ان کو زیادہ پختہ کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نصیحت پر کان دھرنے سے سختی کے ساتھ روک دیا۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا
ان کو رشد و ہدایت کا ایسا پہلو اختیار کرنا چاہیے جس سے لوگوں کو یہ مشاہدہ ہو جائے کہ واقع ہمارے دیوتا صرف لکڑیوں اور پتھروں کی مورتیاں ہی تو ہیں جو گونگی بھی ہیں اور بہری بھی، اندھی بھی ہیں، اور دلوں میں یہ یقین واضح ہو جائے کہ اب تک ان کے متعلق ہمارے کاہنوں اور سرداروں نے جو کچھ کہا تھا وہ بالکل غلط تھا اور بے سر و پا اور بے بنیاد باتیں تھیں، اور ساتھ ہی یہ بھی چاہیے تھا کہ لوگوں پر یہ ثابت ہو جائے کہ جو کچھ وہ خدا کا پیغام سنا رہے ہیں وہی سچی بات ہے۔ اگر ایسی کوئی صورت بن آئی تو پھر میرے لیے تبلیغ حق کے لیے آسان راہ نکل آئے گی۔ یہ سوچ کر انہوں نے ایک نظام عمل تیار کیا جس کو کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیا تھا، اور اس کی ابتدا اس طرح سے کی کہ باتوں باتوں میں اپنی قوم کے افراد سے یہ کہہ دیا کہ میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک خفیہ چال چلوں گا۔ گویا اس طرح ان کو تنبیہ بھی کر دی کہ اگر تمہارے دیوتاؤں میں کوئی قدرت ہے جیسا کہ تم دعویٰ کرتے ہو تو وہ میری چال کو باطل اور غلط کر دیں گے۔ میں ایسا نہ کر سکوں، مگر کیونکہ صاف بات نہ تھی اس لیے قوم نے اس کی جانب کوئی خاص توجہ نہ دی۔ حسن اتفاق کے بہت جلد اس قوم کا ایک مذہبی میلہ پیش آ گیا۔ یہ سب اس کے لیے چلنے لگے تو کچھ لوگوں نے ابراہیم سے بھی اصرار کیا کہ وہ بھی ساتھ چلے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اول انکار کیا، اور جب اس جانب سے اصرار بڑھنے لگا تو ستاروں کی جانب نگاہ اٹھائی اور فرمانے لگے کہ میں آج کچھ علیل سا ہوں۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو کواکب پرستی کی وجہ سے نجوم میں کمال اور اعتقاد بھی تھا، اس لیے اپنے عقیدے کے لحاظ سے وہ یہ سمجھتے کہ ابراہیم نحس ستارہ کے اثر میں مبتلا ہیں جو کہ بد اثر ہے، اور بغیر کسی تحقیق حال کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر خود میلے میں چلے گئے۔ اس واقعے کو خدا نے یوں بیان کیا: بس ابراہیم نے ایک نگاہ اٹھا کر ستاروں کی طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ میں کچھ علیل ہوں، بس وہ اس کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اب جبکہ ساری قوم بادشاہ کاہن اور مذہبی پیشوا میلے میں مصروف شراب و کباب میں مشغول تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ وقت آ گیا ہے کہ اپنے نظام عمل کی تکمیل کروں اور مشاہدے کی صورت میں لوگوں پر واضح کر دوں کہ ان کو دیوتاؤں کی حقیقت کیا ہے۔ پس وہ اٹھے اور سب سے بڑے دیوتا کے ہیکل یعنی مندر میں پہنچے۔ دیکھا کہ وہاں دیوتاؤں کے سامنے قسم قسم کے حلووں، پھلوں، میواؤں اور مٹھائیوں کے چڑھاوے رکھے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تنزیہ چپکے چپکے ان مورتیوں سے مخاطب ہو کر کہا: یہ سب کچھ موجود ہے، ان کو کھاتے کیوں نہیں ہو؟ اور پھر کہنے لگے: میں بات کر رہا ہوں، کیا بات ہے؟ تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ اور پھر ان سب کو توڑ ڈالا اور سب سے بڑے بت کے کندھے پر ہتھوڑا رکھ کر واپس چلے گئے۔ قرآن پاک میں اس واقعے کو اس طرح بیان کیا گیا ہے: پس چپکے سے جا گھسا ان کے بتوں میں اور کہنے لگا: ان کے دیوتاؤں سے کیوں نہیں کھاتے؟ تم کو کیا ہو گیا ہے؟ کیوں نہیں بولتے؟ پھر اپنے داہنے ہاتھ سے ان سب کو توڑ ڈالا، پس کر دیا ان کو ٹکڑے ٹکڑے، مگر ان میں بڑے دیوتا کو چھوڑ دیا تاکہ اپنے عقیدے کے مطابق وہ اس کی طرف رجوع کرے کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ جب لوگ میلے سے واپس آئے تو ہیکل میں بتوں کا یہ حال پایا تو سخت برہم ہوئے اور ایک دوسرے سے دریافت کرنے لگے: یہ کیا ہوا؟ کس نے کیا؟ ان میں سے وہ بھی تھے جن کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بار کہہ چکے تھے: میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک خفیہ چال چلوں گا۔ انہوں نے فوراً کہا کہ یہ شخص کا کام ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہی ہمارے دیوتاؤں کا دشمن ہے۔ اس واقعہ کو بھی قرآن مجید نے اس طرح سے بیان کیا۔ وہ کہنے لگے: یہ معاملہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے کیا ہے؟ بلا شبہ وہ ضرور ظالم ہے۔ ان میں سے بعض کہنے لگے: ہم نے ایک جوان کی زبان سے ان بتوں کی برائی کا ساتھ ذکر سنا تھا، اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، یعنی یہ کام اسی کا ہے۔ چنانچہ کاہنوں اور سرداروں نے جب یہ سنا تو غصے سے سرخ ہو گئے اور کہنے لگے: اس کو مجمع کے سامنے پکڑ کر لاؤ تاکہ سب دیکھیں کہ مجرم کون ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سامنے لائے گئے تو بڑے روبدار انداز میں انہوں نے پوچھا: ابراہیم، تو نے ہمارے دیوتاؤں کے ساتھ یہ کیا کیا؟ اس موقع پر قرآن مجید نے اس واقعے کو اچھی طرح بیان کیا ہے۔ انہوں نے کہا: ابراہیم کو لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ دیکھیں۔ وہ کہنے لگے: اے ابراہیم، تو نے ہمارے دیوتاؤں کے ساتھ یہ کیا کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ
اب بہترین موقع آ گیا ہے جس کے لیے میں نے یہ تدبیر اختیار کی۔ سب لوگ بھی یہاں پر موجود دیکھ رہے ہیں کہ ان کے دیوتاؤں کا کیا حشر ہو گیا، اس لیے اب کاہنوں اور مذہبی پیشواؤں کو عام لوگوں کی موجودگی میں ان کے باطل عقیدے پر نادم کرنے کا وقت ہے، تاکہ عام لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ آج تک ان کے دیوتاؤں کے متعلق ہم سے کاہنوں اور پجاریوں نے جو کہا تھا وہ سب ان کا مکر و فریب تھا۔ مجھے ان سے کہنا چاہیے کہ یہ سب اس بڑے بت کی کاروائی ہے، اس سے دریافت کرو۔ لا محالہ وہ یہی جواب دیں گے کہ کہیں بت بھی بولتے ہیں اور بات کرتے ہیں، تب میرا مطلب حاصل ہے۔ میں اس کے عقیدے کا پول عام لوگوں کے سامنے کھول کر صحیح عقیدے کی تلقین کر سکوں گا اور بتاؤں گا کہ کس طرح وہ باطل اور گمراہی میں مبتلا ہے۔ اس وقت ان کاہنوں اور پجاریوں کے پاس ندامت کے سوا اور کیا ہوگا؟ اس لیے جو جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا، اس کے لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا، ابراہیم نے کہا بلکہ ان میں اس بڑے بت نے یہ کیا ہے، بس اگر تمہارے دیوتا بولتے ہیں تو ان سے دریافت کر لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس یقینی حجت اور دلیل کا کاہنوں اور پجاریوں کے پاس کیا جواب ہو سکتا تھا؟ وہ ندامت میں غرق تھے، دلوں میں ذلیل اور رسوا تھے، اور سوچتے تھے کہ آخر اس کا جواب دیں۔ عام لوگ بھی سب کچھ سمجھ گئے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھ لیا جس کے لیے اور آخر چھوٹے بڑے سب ہی کے دل میں اقرار کرنا پڑا کہ ابراہیم ظالم نہیں بلکہ ظالم ہم خود ہیں کہ ایسے بے دلیل اور باطل عقیدے پر یقین رکھتے ہیں۔ تب نہایت شرم ساری کے ساتھ سرنگوں ہو کر کہنے لگے، ابراہیم تو خوب جانتا ہے کہ ان دیوتاؤں میں بولنے کی سکت نہیں ہے، یہ تو بے انجان مورتیاں ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید نے بھی ابراہیم علیہ السلام کے سوال کے جواب میں ذکر کیا اور فرمایا، بس انہوں نے اپنے جی میں سوچا، پھر کہنے لگے، بے شک تم ہی ظالم ہو۔ بعد ازاں اپنے سروں کو نیچے جھکا کر کہنے لگے کہ اے ابراہیم، تو خوب جانتا ہے کہ یہ بولنے والے نہیں ہیں۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حجت اور دلیل کامیاب ہوئی اور دشمنوں نے اعتراف کر لیا کہ ظالم ہم ہی میں سے ہیں، اور ہم کو عام لوگوں کے سامنے زبان سے اقرار کرنا پڑا کہ ہمارے لیے دیوتا جواب دینے اور بولنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مختلف مگر جامع الفاظ میں ان کو نصیحت بھی کی اور ملامت بھی، اور بتایا کہ یہ دیوتا نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان، تو پھر یہ خدا اور معبود کس طرح ہو سکتے ہیں؟ افسوس تم اتنا بھی نہیں سمجھتے یا عقل سے کام نہیں لیتے۔ قرآن مجید میں جیسا کہ فرمان ہے، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی پوجا کرتے ہو جو تم کو کچھ نفع نہیں پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان دے سکتے ہیں؟ تم پر افسوس ہے اور تمہارے معبود ان باطل پر بھی جن جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس نصیحت اور موعظت کا اثر یہ ہونا چاہیے تھا کہ تمام کو اپنے باطل عقیدے سے تائب ہو کر ملت حنفی کو اختیار کر لیتی اور کجروی کو چھوڑ کر راہ مستقیم پر گامزن ہو جاتی، لیکن دلوں کی کجی اور نفوس کی سرکشی، متمردانہ ذہنیت اور باطنی خباثت اور حماقت نے اس جانب نہ آنے دیا، اور اس کے برعکس ان سب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عداوت اور دشمنی کا نعرہ بلند کر دیا اور ایک دوسرے سے کہنے لگے، اگر دیوتاؤں کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کو اس گستاخی اور مجرمانہ حرکت پر سخت سزا دو اور دہتی ہوئی آگ میں جلا ڈالو، تاکہ اس کی تبلیغ اور دعوت کا قصہ ہی پاک ہو جائے۔ ابھی یہ مشورے ہی ہو رہے تھے کہ آہستہ آہستہ بادشاہ وقت تک یہ باتیں پہنچ گئیں۔ اس زمانے میں عراق کے بادشاہ کا لقب نمرود ہوتا تھا، اور یہ رایا کہ صرف بادشاہ ہی نہیں ہوتے بلکہ خود ان کو رب اور مالک جانتے تھے، اور اس کی بھی اس طرح پرستش کی جاتی تھی جس طرح دیوتاؤں کی پرستش کی جاتی تھی، بلکہ ان سے بھی زیادہ پاس و ادب کے ساتھ پیش آتے تھے، اس لیے کہ وہ صاحب عقل و شعور بھی ہوتا تھا اور مالک تخت و تاج بھی۔ چنانچہ نمرود کو جب معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے تو وہ آپے سے باہر ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اس شخص کے پیغمبرانہ تبلیغ اور دعوت کی سرگرمیاں اگر اسی طرح جاری رہیں تو یہ میری ربوبیت، ملوکیت اور الواحیت سے بھی بہت زیادہ منحرف رعایا ہو جائے گی، اور اس طرح باپ دادا کے مذہب کے ساتھ ساتھ میری یہ سلطنت بھی زوال کے اندر آ جائے گی۔ اس بنا پر اس نے سوچا بہتر یہی ہے کہ اس قصے کی ابتدا ہی میں
ختم ہو جانا چاہیے۔ یہ سوچ کر اس نے حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہمارے دربار میں پیش کرو۔ چنانچہ نمرود کے حواری اور اس وقت کے آدمی حرکت میں آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے کر نمرود کے دربار میں جا پہنچے تو نمرود نے گفتگو شروع کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کیا کہ تو ہمارے باپ دادا کے دین کا مخالف کیوں بن گیا ہے اور مجھ کو رب ماننے سے تجھے کیوں انکار ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں خدائے واحد کا پرستار ہوں اور اس کے علاوہ کسی کو اس کا شریک نہیں مانتا۔ ساری کائنات اور تمام عالم اسی کی مخلوق ہے اور وہی ان سب کا خالق ہے اور مالک ہے۔ تو بھی اسی طرح ایک انسان ہے جس طرح ہم سب انسان ہیں۔ پھر تو کس طرح رب یا خدا ہو سکتا ہے اور کس طرح یہ گونگے بہرے لکڑی کے بت خدا ہو سکتے ہیں؟ میں صحیح راہ پر ہوں اور تم سب غلط راہ پر چل رہے ہو، اس لیے میں تبلیغ حق کو کسی طرح چھوڑ سکتا نہیں اور تمہارے باپ دادا کے خود ساختہ دین کو کیسے اختیار کر لوں؟ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کیا، اگر میرے علاوہ تیرا کوئی رب ہے تو اس کو ایسا وصف بیان کر جس کی قدرت مجھ میں نہ ہو۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جس کے قبضے میں موت و حیات ہے، وہی موت دیتا ہے اور وہی زندگی بخشتا ہے۔ کج فہم نمرود موت و حیات کی حقیقت سے ناآشنا کہنے لگا، اس طرح موت و حیات میرے قبضے میں بھی ہے، اور یہ کہ اسی وقت ایک بے قصور شخص کے متعلق جلاد کو حکم دیا کہ اس کی گردن مارو اور موت کے گھاٹ اتار دو۔ جلاد نے فوراً حکم کی تعمیل کر دی اور قتل کے سزا یافتہ مجرم کو زندان سے بلا کر حکم دیا، جو ہم نے تمہاری جان بخشی کی۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی جانب متوجہ ہو کر کہنے لگا، دیکھا میں نے کس طرح زندگی بخشی اور کس طرح سے موت دی، پھر تیرے خدا کی خصوصیت کیا رہی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے یا تو نمرود حیات اور موت کی اصل حقیقت سے ناآشنا ہے یا جمہور اور رعایا کو مغالطہ دینا چاہتا ہے تاکہ وہ اس فرق کو سمجھ سکے کہ زندگی بخشنا اس کا نام نہیں بلکہ نیست و نابود کرنے کا نام زندگی بخشنا ہے۔ اسی طرح کسی کو قتل یا پھانسی سے بچا لینا موت کا مالک ہونا نہیں ہے۔ موت کا مالک وہی ہے جو روح انسانی کو اس کے جسم سے نکال کر اپنے قبضے میں کر لیتا ہے۔ اس لیے بہت سے داد رسیدہ اور شمشیر زدہ انسان زندگی پا جاتے ہیں اور بہت سے قتل سے بچائے ہوئے انسان لقمہ اجل بن جاتے ہیں اور کوئی طاقت ان کو روک نہیں سکتی۔ اگر ہو سکتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے گفتگو کرنے والا نمرود سربراہ سلطنت نہ ہوتا بلکہ اس کے خاندان کا پہلا شخص ہی آج بھی اس تخت و تاراج کا مالک نظر آتا، مگر نامعلوم کہ عراق کی سلطنت کے کتنے مدعی زیر زمین دفن ہو چکے تھے اور ابھی کتنوں کی باری باقی تھی۔ تاہم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اگر میں اس موقع پر موت و حیات کے دقیق فلسفے پر بحث شروع کر دی تو نمرود کا مقصد پورا ہو جائے گا اور وہ عام لوگوں کو مغالطہ میں ڈال کر اصل معاملے کو الجھا دے گا۔ اس طرح میرا نیک مقصد پورا نہ ہو سکے گا اور تبلیغ حق کے سلسلے میں سر محفل نمرود کو لاجواب کرنے کا موقع ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ چنانچہ یہ فیصلہ کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں اس ہستی کو اللہ کہتا ہوں جو روزانہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے اور مغرب میں لے جاتا ہے، پس اگر تو بھی خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے خلاف سورج کو مغرب سے نکال کر مشرق میں غروب کرو۔ یہ سن کر نمرود مبہوت سا اور لاجواب ہو گیا۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے نمرود پر خدا کی حجت پوری ہوئی۔ نمرود اس دلیل سے مبہوت کیوں ہوا اور اس کے پاس اس کے مقابلے میں مغالطہ کی گنجائش نہ رہی تھی، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا حاصل یہ تھا کہ میں ایک ایسی ہستی کو اللہ مانتا ہوں جس کے متعلق میرا یہ عقیدہ ہے کہ ساری کائنات اور اس کا سارا نظام اسی نے بنایا ہے اور اس نے پورے نظام کو اپنی حکمت کے قانون سے ایسا مسخر کر دیا ہے کہ اس کی کوئی شے وقت مقرر سے پہلے اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتی اور نہ ادھر ادھر ہو سکتی ہے۔ تم اس پورے نظام میں سے سورج ہی کو دیکھ لو، عالم ارضی میں کس قدر فائدے حاصل کرتا ہے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے طلوع اور غروب کا بھی ایک نظام مقرر کر دیا ہے، پس اگر سورج لاکھ بار بھی چاہے تو وہ اس نظام سے باہر ہو جائے تو وہ اس پر قادر نہیں ہو سکتا۔ اس کی باغ دوڑ خدائے واحد کے قبضہ اور قدرت میں ہے۔ اس کی بے شک یہ قدرت ہے جو چاہے کہ کر گزرے،
لیکن وہ کرتا وہی ہے جو اس کی حکمت کا تقاضا ہے۔ لہٰذا اب نمرود کے لیے 3 ہی صورتیں جواب دینے کی ہو سکتی تھی، یا وہ یہ کہے کہ مجھے آفتاب پر پوری قدرت حاصل ہے، اس لیے نہیں کہ وہ خود اس کا قائل نہیں تھا کہ یہ ساری کائنات اس نے بنائی ہے اور آفتاب کی حرکت اس کے قبضہ میں ہے، بلکہ وہ خود اپنی رعایا کا رب اور دیوتا کہلاتا تھا۔ اور بس دوسری صورت یہ تھی کہ وہ کہتا میں کسی عالم کو کسی کی مخلوق نہیں مانتا، اور سورج خود مستقل دیوتا ہے، اس کے اختیارات میں خود بہت کچھ ہے، مگر اس نے یہ بھی اس لیے نہ کہا کہ اگر وہ ایسا کہتا تو ابراہیم علیہ السلام کا وہی اعتراض سامنے آ جاتا جو انہوں نے عام لوگوں کے سامنے سورج کی ربوبیت کے خلاف لگایا تھا، کہ اگر یہ رب ہے تو پھر عبدوں اور پجاریوں سے زیادہ اس معبود اور دیوتا میں تغیرات اور فنا کے اثرات کیوں موجود ہیں؟ رب کو فنا اور تغیر سے کیا علاقہ، اور کیا اس کی قدرت میں یہ ہے کہ اگر وہ چاہے تو وقت مقرر سے پہلے یا بعد طلوع یا غروب ہو جائے؟ تیسری صورت یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس حجت اور آپ کے اس چیلنج کو قبول کر لیتا اور مغرب سے نکال کر دکھا دیتا، مگر نمرود کیونکہ ان تینوں صورتوں میں کسی صورت میں بھی قادر نہ تھا، اس لیے مبہوت اور لاجواب ہونے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہ رہا